نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لا تعودن فی ملتنا قال اولو كنا كارهين آمنت بالله صدق الله العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الاعراف سے آیا مقدسہ نمبر 88 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور نامہ پارا شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیا مقدسہ یہ قال الملأ الذین استکبروا۔ احمدیسہ اس آیا مقدسہ کو لے کر اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کر کے اپنی ویڈیو کا جو عنوان بنایا نا، وہ بنایا قرآن کو آئینہ بناؤ، قرآن کو اپنے لیے آئینہ بناؤ۔ 5-6 منٹ کی یہ کاٹ چھانٹ کے جو بھیجی ہے وہ، لیکن جہل تو پھر جہل ہے نا بابا، میں سیدھی بات کرتا ہوں، جہل تو پھر جہل ہے، جتنا پوری وہ کر لے تو جہل جو ہے وہ اپنی جہالت کہیں چھپا نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلا لفظ یہ قال الملأ الذین، اب جہل کیا پڑھ رہا ہے؟ قال الملأ الذین۔ اب اسے ملا کا پتہ نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور مالا او کا ترجمہ کیا ہے۔ قال الملأ اور مالا او میں بڑا فرق ہے۔ قال الملأ اور ملاؤ، اب اس سے یہ پوچھ لو یہ فرق کیا ہے، وہ کہے گا وہ کوئی بات نہیں، وہ کھڑی زبر ہو گئی ہے، وہ کھڑی زیر ہو گئی ہے، اور کھڑی زبر پہ اگر زبر پڑھ دیں لیٹی ہوئی تب معنی بدل جاتا ہے، تب مفہوم بدل جاتا ہے۔ اگر لیٹی ہوئی زبر ہے اس پہ کھڑی زبر پڑھ دیں تب معنی بدل جاتا ہے۔ اب یہاں جو مفہوم بیان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے قال الملأ الذین، مالا جو ہے وہ کون تھے جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے ما لا او، یہ مالاؤ کون تھے، ملا کون تھے؟ اب احمدیسہ کی ڈکشنری میں، احمدیسہ کے ذہن میں وہ ملوٹے تھے، اور اللہ کی ڈکشنری میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری میں جو ان کے سردار تھے، جو سردار اپنے آپ کو بڑا اصل رسوخ والا سمجھنا، اور آج بھی دیکھ لو کسی جگہ پہ
کوئی کوئی جگہ جو مولوی نے اپنے پیسوں سے یا اپنی مدد سے خود بنوائی مسجد، وہاں کامیاب ہے مولوی۔ باقی ساری جگہ یہ کہ جب تک چاہا مولوی رکھا، جب اس سے بگڑ گئے پھر جو مرضی کرتے رہو اس کو نکال دیتے ہیں۔ یعنی سردار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے، نمبردار بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس نے حق نہیں دیکھنا، اس نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں مولوی کی وجہ سے لڑائی نہ پڑے، اختلاف نہ ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا نا مولوی کے خلاف کہ مولوی کو نکالنا ہے، تو سارے اس کا ساتھ دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ مولوی حق پر ہے، کوئی اس میں عیب نہیں، کوئی اس میں غلطی نہیں، وہ نکال دیں گے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ علماء کرام یا ان کے تھے، وہ ان کے پاس کی بات نہیں تھی۔ ان میں تو علماء کرام جو صحیح تھے وہ تو ایمان لے آئے شعیب پر، اس لیے اللہ نے شعیب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سردار جو تھے، صاحب ثروت جو تھے، وہ انبیاء کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور آج بھی دیکھ لو جو صاحب ثروت ہیں اور اپنے آپ کو اقتدار کا مالک سمجھتے ہیں، وہی علماء کرام سے، نیک لوگوں سے ٹکراتے ہیں تاکہ وہ نیک لوگ اس کی بدی کو یا بدماشی کو بیان نہ کرے، نہ بتائے۔ اب 70 سال کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت سے نفرت کرتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ یہ ہے نا، امید یہی ہے ہر بندے کی۔ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق چلے گا نہیں، ان کی بات ہی نہیں مانے گا، تو پھر کہے گا نبی علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں ہے۔ ہم اس بات سے کب بھاگتے ہیں؟ لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ میری تابع داری کرو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو محبوب ان سے کہو کہ ان کو اگر اللہ سے محبت ہے، یہ دعویٰ کرتے اللہ سے محبت کا، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، پہلے میری بات تو مانو، مجھے تو فالو کرو۔ جب تم نے مجھے فالو کر لیا تو معاملہ ہی الٹے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دے گا، سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ اب یہ نبی دیکھو چبر کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں ہے، میں ایک مثال ہی دی ہے، جہل اجاڑ ہے، پرلے درجہ کا جہل، اور جہل ہمیں کہہ رہا ہے قال الملاء الذین۔ اب اس سے کوئی بھی اس کا حواری پوچھ لے کہ تو نے ملا کیوں پڑھا ہے، جبکہ لفظ مالا الذین کھڑی زبر اوپر نہیں ہے، لفظ قال المالا الذین، تو ملا کیوں پڑھا ہے؟ تو جو نبی ہے، تجھے قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں، تو ملا کا کیا ترجمہ ہے یہ بتائے مفہوم، اور مالا کا ترجمہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ قال المالا الذین، کہا سرداروں نے، اور وہ سردار الذین استکبروا، وہ لوگ جو تکبر بھی ساتھ کرتے تھے، سردار بھی تھے قبیلے کے اور تکبر بھی کرتے تھے، متکبر لوگ، سردار متکبر لوگ، من قوم ہی، شعیب کی قوم ہی کے تھے، من قوم ہی، استکبروا فعل ماضی کا جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے، استکبروا، اس لیے اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں کہ وہ استکبار بھی کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ یہ کہتا ہے مثل ان کے، تو ہمیں پتہ ہے بھی مثل اللہ نے ہمارے لیے بیان کی شعیب علیہ السلام کی، کہ ان کی قوم کی طرح تم بھی، او سردارو، او ایم پی او، او ایم این اے، او وزیر اعظم، او فلانا صدر، تم بھی کہیں تکبر نہ کرنا، اور تکبر کرتے کرتے دین سے دور نہ ہو جانا، میری سنت سے دور نہ ہونا، میرے طریقے سے دور نہ ہونا۔ سنت کا معنی طریقہ، اور ظاہری طریقہ، باطنی طریقہ، دونوں طور پہ
آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. اور اوپر سے یہ دعویٰ کرتا ہے، میں بات پھر دوبارہ وہی کر دوں کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کو اپنا آئینہ بناؤ. تو قرآن نے تو کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کے خلاف بھونکتا بھی بہت ہے احمد عیسیٰ. اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں اپنا عقیدہ صحیح کرو. میرا عقیدہ تو پکا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جس آدمی نے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہو سکتا. احمد عیسیٰ تو کہتا ہے میں رب ہوں، اور جو میرے عقیدے کو صحیح کرنا چاہتا ہے وہ خود اس پر خدا کی لعنت ہے. میرا عقیدہ صحیح ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک صورت چھوٹی سی اللہ نے ہمیں دی ہے، اور تمام کائنات پہ یہ صورت بھاری ہے. ہمارے عقیدے سے یہ ریلیٹڈ ہے. ہم کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو خدا نہیں کہتے، اور جو اپنے آپ کو خدا کہلائے اس کو ہم فرعون اور نمرود کہتے ہیں. اور احمد عیسیٰ فرعون اور نمرود بھی ہے، اور اوپر سے جہل بھی ہے. اور اپنا عقیدہ، یہ عقیدہ تم صحیح کرو. اور ذوالفقار عقیدہ تم صحیح کرو اپنا. تم سب مل کر عقیدے کے صوبے، عقیدہ کیا ہے؟ عقائد میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہی یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کو وحدہ لا شریک مانو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہ مانو. یہی عقیدہ پہلا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود. ہمارے کلمے کی ابتدائی نفی سے ہر چیز کی نفی کر دو، اللہ کے سوا ہر چیز کو اڑا دو. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. ایرا غیرہ نتھو خیرہ، نہ احمد عیسیٰ کے ماننے والے جو بھی خدائی کا دعویٰ کرے اس پر خدا کی لعنت ہے. جو کہ یہ خدا بول رہا ہے، یہ خدا بول رہا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے. آگے اگلا لفظ ہی بتا رہا ہے، وہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں دونوں کا. احمد عیسیٰ اسلام کے خلاف بھونکتا ہے، جتنا بھی بھونکتا ہے اسلام کے خلاف بھونکتا ہے. اور پھر کہتا ہے قرآن کو آئینہ بناؤ. قرآن نے تو کہا ہے اسلام ہے، اور اپنی طاقت پہ کھڑا ہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. آج تک مرزائی کچھ نہ بیکا کر سکے. انہوں نے گومے کو کانے کو ایک نبی گھڑ لیا ہے، اور اس کی حرام زدگی کو خود بیان کرتے ہیں. کچھ عرصہ مریم کی کیفیت ان پر طاری رہی، پھر اللہ نے ان سے رجولیت بھی فرما لی. اور یعنی یہ کیفیت بیان کرتے ان کو شرم ہی نہیں آتی، یہ کیفیت بیان کرتے شرم نہیں آتی. اور دوسرا، احمد عیسیٰ محمد کے فلٹر سے وہ فلٹر کا صحیح معنی نہ سمجھ سکا. جب میں نے بیان کیا تو اب کہتے ہیں اپنے عقیدے کو صحیح کرو. اپنے عقیدہ، میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں، میں تو اپنے باپ کے فلٹر سے ہوں، اپنے باپ کے فلٹر سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں. آقا علیہ السلام کی امت کی جو جماعت ہے، یکجہتی، اللہ کو یک ماننے والی، ایک ماننے والی، یکانیت کی پیروکار، یکتا کو پوجنے والی، ہم اس کے امت میں اس میں شامل ہیں جو یکتا، اللہ کو یکتا مانتی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. تو جب یکتا مانتی ہے، ایک مانتی ہے، تو ہمارا عقیدہ، پہلا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو خدا نہ مانو. احمد عیسیٰ تو خود خدا بن بیٹھتا ہے. عقیدہ تو اپنا ذوالفقار تیرا صحیح نہیں، تو اپنے عقیدے کو صحیح کر. جب تو مجھے عقیدہ کا کہہ رہا ہے تو ایک بندے کو، چبل کو، وہ بھی لانتی داڑھی مون، لوز کریکٹر جو ہے خدا کا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، منہ پہ چھتر مارو. تم سب کے سامنے بیٹھ کے یا تم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہو تو اسے سوال کرو کہ تو خدا کیسی ہے. ہاں، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. ہاں، ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، خدا وحدہ لا شریک ہے. اور کون مخالف ہوئے؟ جو سردار تھے. اب ترجمہ کر لیں. امید ہے میری بات ذوالفقار کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. قال الملأ الذین، سرداروں نے کہا،
وہ سردار جو استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، من قوم ہی، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے ہی، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، ضرور ضرور ہم تجھ کو نکال دیں گے اے شعیب، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور تجھے رسول اللہ کا مانتے ہیں، تجھے اللہ کا نبی مانتے ہیں، وہ جو ایمان لے آئے ہیں، ما آقا جو تیرے ساتھ ہیں، من قریتنا، اپنی بستی سے، قریہ کا مدینہ نہیں کہا، اور قریت مدینہ شہر کو کہتے ہیں، تو چھوٹی بستی ہونی، کیونکہ اس وقت چھوٹی چھوٹی بستیوں کی طرف بھی اللہ کے رسول آتے رہے۔ یہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ ہے کہ وہ تمام کائنات کی طرف رسول بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے محبوب آپ کو تمام کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اب دیر سے آیت اتر گئی، پھر چلو کس وقت آ گئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کا یہی موقف تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ کے بعد تو کوئی رسول ہی نہیں ہوا، ایک قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں، اور ایک ترلا نکال کے آ جاتا ہے، قرآن پاک کی آیتیں بھی غلط پڑھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے ختم نبوت قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ختم نبوت نہیں ہے، اجراء نبوت ہے، وہ تو ثابت ہو گیا نا، سورت الاعراف سے، سورت سے ثابت ہو گیا کہ بعد میں وَلَقَدْ إِلَىٰ بَنِي آدَمَ، اے بنی آدم، آدم کی اولاد کی طرف رسول آئیں گے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے کا ذکر ہی ہے نا۔ بات تو یہ ہے کہ آقا کے بعد، کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول ثابت کرو کہ اللہ نے کسی ایک جگہ میں فرمایا ہو کہ آپ کے بعد بھی رسول آئیں گے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا حدیث میں کہ میرے بعد جھوٹے لعین مردود تو آئیں گے، وہ غلام قادیانی کی شکل میں ہو، یا احمد عیسیٰ کی شکل میں ہو، یا کسی اور کی شکل میں ہو، وہ بعد میں آنے والے وہ لعنتی ہوں گے۔ چلو ہم تمہیں نکال دیں گے اے شعیب، اور تیرے ساتھیوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ان کو بھی نکال دیں گے اپنی بستی سے۔ او لا تعودن فی ملتنا، یا پھر وہی جو ہمارا دین ہے، بت پرستی والا، اللہ کا شریک بنانے والا، اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرنے والا، اسی ملت کی طرف، اسی دین کی طرف تم لوٹ آؤ۔ کہنے لگے لَتَعُودُنَّ، تم سب لوٹ آؤ، فی ملتنا، ہمارے دین میں، کہ یعنی اللہ کا شریک بھی بناؤ، اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا بھی کرو، اور احمد عیسیٰ کی پوجا بھی کرو۔ یہ موجودہ نبی، لعنتی نبی، جھوٹا نبی، کذاب نبی، وہ کہتا میں خدا ہوں، اب تم اس کو خدا بھی مان لے بیٹھے ہو، اب خدا ماننے والے صاحب سے کل کو کیا مجھے سجدہ بھی کرو، جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سجدہ فرشتوں کا سجدہ ہی نہیں مانتا، اور ابلیس کو ویسے ہی نفی کر دیتا ہے کہ ابلیس جن تھا نا، اس لیے اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا۔ اس کے باپ عبدالستار کو، اپنا نذیر کو بھی حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بھی سجدہ نہیں کرتا تھا، نماز وہ بھی ایک نہیں پڑھتا تھا، اور یہ بھی نہیں پڑھتا، اور یوں کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ یہ ایک سنت، ایسی سنت ہے، ایک فرض، ایسا فرض ہے جو لگاتار چلا آ رہا ہے۔ عرب والے سارے نمازی ہیں، تو عجم والوں کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ کا جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، جو ایک لگاتار سنت چلی آ رہی، طریقہ چلا آ رہا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں، کتنا بڑا جھوٹا ہے، اور کہتا ہے قرآن کو آئینہ بناؤ، قرآن کو آئینہ بناؤ، اسلام سب سے اعلیٰ دین، قرآن نے کہا سب سے اعلیٰ عبادت نماز، بلکہ نماز اللہ نے فرمایا ہے تمام سے افضل و اعلیٰ نماز، اور سب سے بڑا ذکر بھی نماز،
یہ 21واں اپنا پارا ہے، پہلی آیا مقدسہ ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ محبوب جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کی تلاوت کر، ڈٹ کے تلاوت کر، ڈٹ کے پڑھ، یہ حکم ہمیں بھی ہے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر، ان الصلاۃ، بے شک نماز روک لیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اب داڑھی مڈالی، چلو جی، بے حیائی تو چل پڑی، اسے تو سرٹیفکیٹ مل گیا جس طرح ملا ہوا ہے۔ اور فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر نماز ہی ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے کرتوت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ جو اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، جو قرآن کے خلاف بھونکتے ہو، قرآن کا حوالہ دے کر پھر قرآن کے خلاف اور قرآن کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف بھونکنا، یہ ہے احمد عیسیٰ کا کردار۔ یا تو ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ، قال اولو کنا کارہین، تو عزیز علیہ السلام بولے ہم جو تمہارا دین ہے اس سے بیزار ہیں، اس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ کارہین، آگے فرمایا قد افترینا علی اللہ الکذب، بے شک ہم نے بہتان باندھا ہے اللہ پر۔ یہ لفظ پہلا ہی ہے، احمد عیسیٰ بہتان باندھتا ہے اللہ پر، کہتا ہے قرآن کو اپنا آئینہ بناؤ، تو قرآن کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنا کہتا ہے یہ تو میں نے اس کا وہ پرچھڑے اڑا دیے، میں نے اسلام کے پرچھڑے اڑا دیے۔ اب اسلام کے پرچھڑے تو نہیں اڑتے، ہاں اس کو لعنتیں جو پڑ رہی ہیں اس کے خود کے پرچھڑے اڑ رہے ہیں۔ لَقَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ضرور ہم نے بہتان باندھا اللہ کی ذات پر۔ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر لوٹ کر آئیں گے ہم، میں کس طرف؟ تمہارے دین کی طرف، اے کافروں، پھر تو ہم نے اللہ کے دین پر بہتان باندھا، جس طرح احمد باندھتا ہے، سارے دین کو سمجھتا ہے، پھر دین کے پرچھڑے اڑا دیتا ہے، دین اسلام کو دور کر دیتا ہے، نماز کو دور کر دیتا ہے، یہ احمد عیسیٰ کرتا ہے۔ فی ملتنا، اگر ہم لوٹ کر آئیں، دین اسلام کو چھوڑ کر آئیں، تو پھر ہم نے اللہ کی ذات پر بہتان باندھا، جھوٹا بہتان باندھا، بعد اذ نجان اللہ، جب کہ اللہ نے ہم کو نجات عطا فرما دی ہے۔ نجان اللہ، یہ 14واں صیغہ ہے فعل ماضی کا، نجان اللہ منہا، اگر ہم اس سے یعنی دوزخ سے اللہ نے ہمیں نجات عطا فرما دی، برائی سے ہمیں اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ وما یکون لنا، اور ہمارا کام کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرف لے جائے، فیہا الا ان یشاء، مگر وہ چیز جس کو اللہ چاہتا ہے یا ہمارا رب چاہتا ہے، اللہ ہمیں ادھر ہی لے جائے، ہمیں ادھر اسی طرف لٹا دے جس طرف اللہ چاہتا ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی یہی اللہ کے تابع ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہم سیدھے دین پر چلتے رہیں گے، اگر نہیں چاہے گا تو دین کی سمجھ ہونے کے باوجود احمد عیسیٰ کی طرح کئی پھٹ جائیں گے، پہلے بھی پھٹتی رہی ان سے، اور ان کے امت میں کچھ آدمی حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے اور زیادہ کافر ہی تھے، وہی تو بیان ہو رہا ہے۔ ربنا، ہمارے رب، واسع ربنا کل شیء علما، بے شک ہمارے رب کا علم بہت وسیع ہے، وہ بڑے علم والا ہے، اس سے بڑا کسی کا علم نہیں، اور وہ اپنے علم میں سے
جس کو چاہتا ہے انبیاء میں حصہ دیتا ہے، اور انبیاء پھر اس علم کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ بھی ایک علم ہے، اسی کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو، اسی کو سجدہ کرو۔ اور احمد عیسیٰ سجدے کا باغی ہو گیا، سجدہ کا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہی لوگ تو ہیں نیک لوگ، صالح لوگ، جو سجدے میں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی نماز کے قیام میں ہوتے ہیں، سجدا وقیاما، قیام بھی کرتے ہیں اللہ کی رات میں، اور اللہ کی راہ میں رات کو کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت پیش کرتے ہیں، اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں، اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجود میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہوتے ہیں، سجدا وقیاما۔ ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے، علی اللہ توکلنا، اور ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہے، ہم اللہ نہیں ہیں، بھروسہ ہمارا اللہ پر ہے۔ احمد عیسیٰ خود اللہ پر بیٹھتے، ربنا افتح بیننا، ان قریب اللہ تعالی ہمارا فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، و بین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر ہے، مرزائی حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں۔ احمد عیسیٰ لعنتی جس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ جاہل حق پر ہے یا ہم حق پر ہے؟ اور اپنا ذوالفقار اوجر اللہ، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھو، ان قریب یہ پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کون حق پر ہے۔ کیا کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ کوئی رسول آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ جتنے بھی آئیں گے جھوٹے لعین مردود ہوں گے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند فرما دیا۔ خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ با مفعلہ، اس رب نے بند کر دیا انبیاء کا سلسلہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں فعل کا صیغہ استعمال فرمایا اپنے لیے، انا خاتم النبیین، جو احمد عیسیٰ کو اوپر اپنے حالانکہ کتاب میں اس کے میں نے دیکھا صحیح لکھا ہے اور ویسے پڑھنا نہیں ہے، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبی، میم کو اوپر زبر پڑھ رہا ہے، من نبیین، اور چباڑا جو تو لکھا ہے وہ تو صحیح پڑھ، یہ ہے اس کا عقیدہ، اور ذوالفقار یہ ہے تیرے پر نبی کا عقیدہ، جو اوپر لکھا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں پڑھتا۔ یہ ابتدا میں جو سورت پڑھی ہے، اس میں آیات مقدمہ پڑھی ہے، قال الملاء الذین، اور ملاء الذین کے پتر، ملاء کا کیا ترجمہ ہے اور مالا الذین کا ترجمہ تو میں بتا چکا ہوں، مالا الذین کا ترجمہ اور ہے، ملاء الذین کا اور ہے، یہی اس سے پوچھو کہ ملاء کسے کہتے ہیں، اور کسی ملاء کے پترا۔ علم علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اللہم ربنا افتح بیننا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ان قریب جلدی فیصلہ فرمائے گا۔ وانت خیر الفاتحین، بے شک مولا تو ہی سب سے افضل، اعلیٰ، بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اب رب ہی کو ہم وحدہ لا شریک مانیں۔ تمام جھوٹے نبی جھوٹے ہیں، اور ان کے ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ذوالفقار، ابھی سوچ اللہ نے دی ہے، دماغ دیا ہے، اور جس کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں آتا اس کا دماغ بھی خراب، اس کا عقیدہ بھی خراب، اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ رب کون ہے۔ وہ کائنات کو رب کہتا ہے، کائنات کوئی چیز نہیں، کائنات وہ ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ کائنات ساری مٹ جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی رہنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔